وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد عصر تک عبادت کریں تو بشارت نصیب ہوتی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ سارا دن یا رات عبادت کریں، پھر ایک تھال یا بڑے برتن میں دودھ والے چاول ڈال کر کسی پاک صاف کمرے میں رات بھر رکھ دیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اگلی صبح چاولوں پر لگا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوتی ہے اور کیا دیگر انبیاء کی بشارت بھی ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے ہر جمعرات کی شب اپنے ورثہ کے گھروں میں مردوں کی روحیں واپس آ جاتی ہیں، تو ان روحوں کے واپس آنے کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھا، وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ تعبیر کے مشہور تابعی امام محمد بن سیرین کی وضاحت نقل فرمائی کہ اس وقت ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صورت میں دیکھے۔ فتح الباری میں ہے کہ جب کوئی شخص محمد بن سیرین سے بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو وہ فرماتے کہ تم نے جسے دیکھا ہے اس کی شکل بیان کرو۔ اگر وہ ایسی صورت بیان کرتا جسے وہ نہ پہچانتے تو فرماتے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحابہ کرام میں سے کسی کو ہو تو اس نے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ صحابہ کرام آپ کو پہچانتے بھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کو دیکھتے تھے، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ تھے، تو وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ لیکن جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، وہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجنبی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول اللہ ہیں۔ تو صحیح بخاری کتاب العلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر آیا اور اس نے اسے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا، اس کا گھٹنا باندھا، پھر کہنے لگا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ سفید تکیہ لگانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ سنن ابو داود کتاب السنہ باب فی القدر میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے، کوئی اجنبی آتا تو پوچھے بغیر معلوم نہیں کر سکتے کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی اجنبی آئے تو آپ کو پہچان لے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کا ایک چبوترا سا بنا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ یہی حدیث سنن نسائی میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو سیرت ابن ہشام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے لیے ہجرت کر کے قباء پہنچے تو بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ اس موقع پر انصار کے جن لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر سلام کرتے تھے۔ جب سایہ ہٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کا آپ پر سایہ کیا۔ اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جب آپ کو نہ پہچاننے والے کسی دوسرے کے متعلق خیال کر سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو خواب میں بھی اس کا امکان ہے۔ البتہ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی شخص اگر آپ کو اس حلیے میں دیکھے جو صحیح احادیث میں آیا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن اگر کوئی اور صورت دیکھے یا کوئی ایسا آدمی دیکھے جو اسے شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہو یا ایسا کام کر رہا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان نہیں، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ شیطان اللہ کے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سے وظائف اور طریقے گھڑے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔
اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اگر قبولیت کے خاص اوقات میں دعا کی جائے تو امید اور زیادہ ہے۔ دوسرے انبیاء کی زیارت بھی اللہ تعالیٰ جسے کرانا چاہے کرا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے کو نبی کی زیارت کرا دے خواب میں، تو اللہ چاہے تو کرا سکتے، کوئی بات نہیں۔ ہاں، لیکن جو ہے آپ خواب میں دیکھیں تو ساری جو ہے شکل صورت پورا جو ہے حلیہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسی ہو جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے جو برتن میں دودھ یا چاول وغیرہ ڈال کر جو ہے صاف کمرے میں رکھنے سے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہونے کی بات جو پوچھی گئی، یہ بالکل فضول بات ہے اور بے دلیل ہے۔ قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور تیسری بات، جمعرات کو جو فوت شدہ لوگوں کی روحیں اپنے ورثاء کے گھروں میں واپس آنے کی بھی کوئی روایت ثابت نہیں، نہ ہی روحیں شب برات کو واپس آتی ہیں۔ مردے قیامت کے دن ہی قبروں سے نکلیں گے۔ واللہ اعلم۔